تربیت عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو تشدید کے بغیر ادا کیا جاتا ہے۔ تربیت، اس کا لغوی معنی کسی بھی چیز کو جب وہ ناسمجھ ہو، بے بس ہو، بے سہارا ہو اور آپ کے ماتحت ہو، آپ کی دسترس میں ہو، اس چیز کو سنبھالنا کے ہے، اس کو پالنا، اس کو سنبھالنا، اس کی دیکھ بھال کرنا۔ تربیت ہر شخص کے ذمے کچھ لوگوں کی تربیت کا ذمہ لگایا گیا ہے۔ امام ہے تو مقتدیوں کی تربیت کرے، اسی طرح حاکم ہے اپنی رعایا کی تربیت کرے، لیکن ایک تربیت ایسی ہے جو اللہ رب العزت نے تقریباً ہر انسان، ہر مسلمان کے ذمہ لگائی، وہ اس کی اولاد ہے۔ سب سے بہترین سرمایہ انسان کا اس کی اولاد ہے۔ انسان کی پہچان اور اس کا نام روشن اس کی اولاد کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس باپ کو سیانہ کہا ہے جس کو ہر وقت اپنی اولاد کی تربیت کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس باپ کو ذہین باپ کہا ہے جس کو اپنی اولاد کی کوٹھی، بنگلے اور جائیداد سے زیادہ اس کی تربیت کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کچھ ہستیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان میں سے سیدنا لقمان جو کہ نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کو ان کی ایک ادا اتنی پسند آئی، اتنی محبوب لگی کہ اللہ نے ان کا تذکرہ بھی نبیوں جیسا کیا۔ وہ فکر کون سی تھی، وہ بات کون سی تھی؟ وہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر تھی۔ انسان اور حیوان میں یہی فرق ہوتا ہے، حیوان اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں کرتا، لیکن انسان کو اللہ نے ذی شعور بنایا ہے، اہل عقل بنایا ہے، ذوی العقول بنایا ہے، عقل رکھنے والا بنایا ہے، غلط اور صحیح میں تمیز کرنے والا بتایا ہے، اس کے لیے اصول دیے ہیں، اس کے لیے ضوابط دیے ہیں، اس کے لیے قوانین دیے ہیں۔ انسان کی دسترس میں ہے وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ لقمان، اللہ فرماتے ہیں لقمان نے ایک دن اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کو باز کیا۔ ہم بڑے پچیب کے بڑے بندے ہیں، فیصلے بڑے سناتے ہیں، لوگوں میں ہماری زبان بڑی چلتی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے گھر میں اس نصیحت کا اہتمام کیا ہو؟ ہم نے محلے کے ہر شخص کو تبلیغ کی، محلے کی ہم نے گلی کے اندر تبلیغ کی، لیکن ہم نے نہیں سمجھایا، اپنی اولاد کو نہیں سمجھایا۔ اللہ رب العزت نے اس باپ کو سیانہ باپ کہا ہے۔ پہلے اس پارے کا آخر ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام کو جائیداد سے زیادہ، اپنے بیٹوں کے رزق سے زیادہ، فکر فاقے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ میرے بیٹوں، میرے جانے کے بعد تم عبادت کس کی؟ ما تعبدون من بعدی۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جا رہے ہیں، صدقے کا مال، بیت المال جو ہے اس کے اندر کھجوروں کا ایک ڈھیر پڑا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ کے اندر ڈال لیتے ہیں۔
नबी अलैहिस्सलाम ने मुंह के अंदर उंगली डाल के सैयदना हसन के मुंह के अंदर उंगली डाली और खजूर को बाहर फेंक दिया। सहाबाए किराम कहते हैं अल्लाह के हबीब एक बच्चा ही था, उसने एक खजूर ही खाई थी, आपने ऐसा क्यों किया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तरबियत का मौका था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी आल पे सदके का माल हराम कर दिया, हम ज़कात का माल नहीं खा सकते, ये तरबियत का मौका है। आज हमने कभी देखे अपने बेटे को हम कौन सा निवाला खिला रहे हैं? इमाम बुखारी अलैहि रहमा रफ़अल यदैन के लिए बड़ी हदीसें उठाते हो और नमाज जनाजा के अंदर सूरह फातिहा के लिए बड़ा बुखारी हम करते हैं। हाँ ठीक है, हदीसें मौजूद हैं, लेकिन मैंने आज बुखारी के अंदर 7 मरतबा ये हदीस पढ़ी है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा क्या कहते हैं? कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा जब पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। क्या उसके बाप ने कभी ये ख्याल किया है? इमाम बुखारी अलैहि रहमा उनका वालिद जब आखिरी सांस से चल रही थी, कोई बंदा पूछता है आपने अपनी औलाद के लिए क्या किया है? कहा मुझे और नहीं पता मैंने क्या किया है, लेकिन ये जो सोने और चांदी के सिक्के छोड़ के जा रहा हूं इसमें 1 रुपया भी ऐसा नहीं है जो हराम का तो दूर की बात जिसके ऊपर मुझे शक भी हो कि ये हराम का है। अगर औलाद को हलाल के निवालों पे पाला जाए फिर औलाद दुनिया के अंदर भी नाम रोशन करती है, फिर क़यामत तक के लिए तेरे लिए सदका जारिया बनती है। हाँ अगर औलाद के हलक के अंदर हराम के निवाले जाएं, ना हलाल और हराम की तमीज हो, फिर वो औलाद तुम्हारी भी बगावत करेगी और अल्लाह की भी बगावत करेगी। फिर ये उम्मीद ना रखना मैं अपनी औलाद को हराम का पैसा खिलाऊंगा और बुढ़ापे में जाके ये मेरा सहारा बनेगी। नहीं नहीं, ये कोई कानून नहीं है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इज़ा मातल अब्दु इनक़ता अन्हु अमलुहु कुल्लुहु, जब इंसान फौत हो जाता है उसका नाम दुनिया पे रह जाता है, उसके ओहदे खत्म हो जाते हैं, उसकी जो है वो प्रोटोकॉल खत्म हो जाते हैं, सारी सैलरियों के अलाउंसेस कट जाते हैं, दुनिया वाले उसकी सैलरियां खत्म कर देते हैं, उसकी पेंशन खत्म कर दी जाती है, लेकिन एक अकाउंट उसका ऐसा है 3 तरह के अकाउंट उसके फिर भी बहाल रहते हैं, वो दुनिया से चला जाता है। पहला अकाउंट कौन सा है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सदक़तुन जारियतुन, कोई ऐसा फलाही काम कर जाता है, रास्ते में पानी का इंतजाम कर देता है, ये दुनिया से चला जाता है, कोई अस्पताल बना जाता है, लोग उससे फायदा उठाते हैं, इसको कब्र के अंदर भी उसका सवाब पहुंचता रहता है। दूसरा कोई तालिब इल्म तैयार कर जाता है, कोई ऐसा इल्म छोड़ जाता है जिससे लोग मुस्तफीद होते रहते हैं, ये इल्म क़यामत तक के लिए उसके लिए सदका जारिया बन के रहता है। तीसरी मुमकिन है हम में से कोई इस चीज की इस्तिताअत न रखता हो, वो लोगों के लिए भलाई काम करे, मुमकिन है कोई इस चीज की इस्तिताअत ना रखता हो कि वो किताब इल्म तैयार करे, वो इल्म हासिल कर सके, वो इल्म फैला सके। लेकिन तीसरा अकाउंट ऐसा है जो तकरीबन हर शख्स की दस्तरस में है, वो कौन सा है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वलदुन सालिहुन, इसकी नेक औलाद है, ये दुनिया से चला जाता है। बल्कि आज तो मैंने मुस्नद अहमद के अंदर हसन सनद के साथ एक रिवायत पढ़ी, ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब इंसान दुनिया से चला जाता है और इसकी रूह के सामने रोजाना इसका एक जन्नत के अंदर महल इसको दिखाया जाता है, ये देखता है एक दिन ऐसा होता है उस महल के अंदर उसकी खूबसूरती के अंदर इजाफा हो जाता है। एक रिवायत के अंदर आता है जन्नत में इसका दर्जा बढ़ा दिया जाता है। ये अल्लाह से कहता है या रब्बी अन्ना लकी हादा, अल्लाह मैं तो दुनिया से चला गया, मैंने कोई नेक अमल भी नहीं किया, फिर ये बरकत कैसी हैं, फिर ये बुलंदियां कैसी हैं, फिर ये रिफातें कैसी हैं? अल्लाह फरमाते हैं इस्तगफार लका बलदुक, तेरा नेक बेटा था, जब तू दुनिया से गया था तेरी औलाद डाके मारने वाली नहीं थी, नशे की आती तेरी औलाद नहीं थी, मौसीकी की धूल के ऊपर रक्स व सुरूद की महफिलों में अपने आप को नचवाने वाली तेरी औलाद नहीं थी, तेरी औलाद नेक थी, तू दुनिया से चला गया, तेरे लिए दुआ करती रही, हम तेरे गुनाहों को बख्शते रहे, मुआफ करते रहे, हत्ता के आज
تیرے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ بچا ہی نہیں ہے، آج ہم نے جنت کے اندر تیرے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اولاد ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اولاد سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو ایک اچھی اولاد ہے، اب اگر کسی کی اولاد خراب ہو جائے، خدا نہ خواستہ بری ہو جائے، اس کے لیے یہ نہ کہا کرو حضرت صاحب میرا بیٹا ٹھیک تھا، میرے دوستوں نے اس کے دوستوں نے اس کو خراب کر دیا، اس کی سوسائٹی نے اس کو خراب کر دیا، اس کے اسکول والوں نے اس کو خراب کر دیا۔ نہیں، زمین کے اوپر آسمان سے ستارے گر سکتے ہیں، سورج ٹوٹ سکتا ہے، چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فابواہ ینصرانہ او یمجسانہ او یحودانہ، یہ بیٹا پیدا ہوا تھا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اب اس کو کٹنگ اچھی لگتی ہے، یہودیوں کی اچھی لگتی ہے، اب اس کو شکل اچھی لگتی ہے، مجوسیوں کی اچھی لگتی ہے، اب اس کو لباس اچھا لگتا ہے، عیسائیوں کا اچھا لگتا ہے، اس کو ناچنے والے گانے والے اچھے لگتے ہیں، اس کے پیچھے دوستوں کا قصور نہیں ہے، اس کے پیچھے سوسائٹی کا قصور نہیں ہے، سب سے پہلا صحرا اس کے والدین کے سر پہ جاتا ہے۔ اس کو یہودی بنایا اس کے والدین نے بنایا، اس کو ناچنے والا بنایا اس کے والدین نے بنایا، اس کے دل کے اندر عیسائیوں کی محبت پیدا کی والدین نے کی۔ موبائل گھر کے اندر کون سا محلے دار لا کر دیتا ہے؟ یہ ٹی وی، یہ کیبلیں اور یہ ناچ گانے کی محافل کون محلے دار لا کے دیتا ہے؟ سب سے پہلا اپنی اولاد کا قاتل اس کا والد اور اس کی والدہ ہے، جنہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ہاتھوں کے اندر بنا ضرورت اتنے مہنگے موبائل اٹھا دیے۔ رات کا وقت ہے، الگ الگ کمرے دیے ہوئے ہیں، روم بند ہو جاتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، ان کی پانچوں انگلیوں کے نیچے ہر طرح کے گناہ کی دسترس موجود ہے، وہ جو چاہے کرتے پھریں، لیکن پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ آج تمہیں رب کے قرآن سے بتاؤں، ایک والد ایسا بھی ہے، اس کی بھی بیٹی ہے، یہ جناب شعیب علیہ السلام ہے، بیٹی تھوڑا سا لیٹ ہوتی ہے بکریاں لے کے، بیٹا نہیں ہے، باپ بھی آنکھوں سے بنائی جا چکی ہے، بیٹیاں لیٹ گھر واپس آتی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال ما خطبکما، اے میری بیٹیوں اس سے پہلے تم اس وقت پہ نہیں آتی تھی، پہلے تو تم دیر سے آتی تھی، آج اتنی جلدی گھر کیسے واپس آ گئی؟ کہا ہمیں وہاں پہ پانی پلانے والا مل گیا تھا، کیا میں نے اور آپ نے، کیا ہم نے کبھی اپنے اپنے جن کے ہم راعی ہیں، جن کے ہم حاکم ہیں، ان سے یہ سوال کیا ہے؟ ہم نے اپنی بہن بیٹی سے اور بہو سے کبھی یہ سوال کیا ہے کالج کا آپ کا ٹائم تو یہ نہیں ہے، آپ کے پاس یہ جو چیز آئی ہے میں نے تو آپ کو لے کر نہیں دی، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اپنی اولادوں کے مستقبل اگر اچھا کرنا چاہتے ہو ان سے سوال کرنا شروع کیجئے، ان کی تربیت کا خیال کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس انسان، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو حاکم بنایا ہے، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعایتہ، ہر انسان یہ نہ سمجھے میں وزیر اعظم بنوں گا پھر میں حاکم ہوں، میں ایم پی اے بنوں گا، ایم این اے بنوں گا، میں چیف منسٹر بنوں گا میں پھر حاکم ہوں، نہیں، ہر شخص سے سوال کیا جائے گا، کس کے بارے میں؟ اس کی اولاد کے بارے میں۔ تو اپنی اولاد کو کیا پڑھاتا رہا؟ تو اپنی اولاد کو کیا سمجھاتا رہا؟ تم نے اپنی اولاد کو اس کتاب کا علم بھی دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ ہم نے اپنی دولتوں کے دروازے کھول دیے اپنی اولادوں کو انگریز بنانے کے لیے، پھر جو انگریز کا قانون پڑھتا ہے نا، میری یونیورسٹی کا واقعہ ہے، ایک دن ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر مجھ سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میرا یہ دین کرتا ہے جب باپ بوڑھا ہو جائے اس کو اولڈ ایج ہوم کے اندر جمع کروا دیا جائے، یہ قرآن بتاتا ہے تیرا احترام، یہ قرآن کہتا ہے جب تو کمانے والا بن جائے سب سے پہلے خرچ کس پہ کرنا ہے؟ سب سے پہلے خرچ تم نے اپنے والدین پہ کرنا ہے۔ اگر انگریز کا قانون پڑھائے گا پھر ان کا قانون تو یہ کہتا ہے جب بیٹا کمانے لگ جائے، جب جو ہے گھر کے اندر بیٹا کما کے لانے لگ جائے، پھر نوجوان اپنی زندگی عیاشیوں سے گزارے، وہ اپنی زندگی اپنی منمانی سے گزارے، ان کے بستر کے اندر ان کے پیٹس اور ان کے جانور اور ایک کتا تو رہ سکتا ہے لیکن بستر خان کے اوپر اس کا والد نہیں رہ سکتا۔ اب بیٹے کی ذمہ داری نہیں ہے
اس کو حکومت کے کھاتے میں جمع کروا دیا جائے. کہاں پہ صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی وہ روایت یاد آئی؟ سیدنا عمر فاروق کا دور ہے. ایک بزرگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے, کہتا ہے اے یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین, میرے بیٹے نے مجھے میرا نافرمان ہو گیا ہے, میرا خرچہ بند کر دیا ہے, بیوی کا نام و نفقہ اٹھاتا ہے, لیکن میرے لیے اس کے دل کے اندر محبت باقی نہیں رہی. کہ اس کے بیٹے کو لے کے آؤ. بیٹے کو لایا گیا. کیا پوچھتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب؟ سب سے پہلا سوال اس بزرگ سے کرتے ہیں. کہتے ہیں بزرگو بتاؤ, تم نے اپنے بیٹے کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی علم سکھایا ہے یا نہیں سکھایا؟ باپ خاموش ہو جاتا ہے اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ ما علمنی, اے امیر المؤمنین, اس نے دنیا کے ڈھنگ مجھے سکھائے, دنیا کمانی مجھے سکھائی, دو چار جمع کرنا مجھے سکھایا, لیکن اس نے کتاب اللہ سے اور سنت رسول سے مجھے ایک آیت بھی نہیں سکھائی. پھر سیدنا عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ بزرگو اس کے گناہگار تو آپ ہیں, آپ نے وہ علم اس کو سکھایا ہی نہیں جو آپ کا ادب بتاتا ہے, جو آپ کا احترام بتاتا ہے. میرے محترم بھائیوں, اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, کتاب اللہ کا علم ان کو سکھاؤ, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا علم ان کو سکھاؤ. آؤ سیدنا یعقوب سے ہم نے بات کو شروع کیا, وہیں پہ اختتام کی طرف جاتے ہیں. یہ سیدنا یعقوب ہیں. پہلی ان کو وصیت کیا کرتے ہیں؟ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹو نماز قائم کرنی ہے تم نے, نماز قائم کرنی ہے تم نے. تیرا بیٹا ایک دن اسکول سے لیٹ ہو جائے تو گھر میں قیامت برپا کر دیتا ہے. تیری بیٹی ایک دن کالج سے لیٹ ہو جائے تو گھر میں قیامت برپا کر دیتا ہے. اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کے دیکھو, جھنجھوڑو اپنے آپ کو. کیا کبھی ہم نے ایک دن بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کی نماز نہیں ہو اور ہم نے ان کو ڈانٹا ہو؟ میں نے عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں پڑھ رہا تھا, ان کے بیٹے کی ایک رکعت لیٹ ہوتی ہے, ایک رکعت. بیٹے سے پوچھتے ہیں, ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, بیٹا ڈر جاتا ہے. بلاتے ہیں بیٹے کو, کہتے ہیں بتا تیری ایک رکعت کیوں رہی ہے؟ ہمارے بیٹوں کے جمعے رہ جائیں ہمیں کوئی فکر نہیں, ہماری بیٹیوں کی نمازیں رہ جائیں ہمیں کوئی فکر نہیں, بس بیٹا انگریز بننا چاہیے, اسکول ٹائم پہ جانا چاہیے, وقت پہ کلاس لینی چاہیے, دنیا کماتے بیٹوں کی بھی یہ سکھا کے گئے. پھر دیپال پور کا واقعہ ہے, ہمارے شہر کا ایک ڈاکٹر ہے, وہ کیا کہتا ہے, میری عادت تھی جب میرے پاس کوئی علاج کروانے کے لیے آتا میں اس سے پوچھتا تھا آپ کو مسئلہ کیا بنا ہے؟ ایک بزرگ آتا ہے, اس کی آنکھ سرخ ہو چکی ہے, میں پوچھتا ہوں بزرگوں آپ کی آنکھ کیوں سرخ ہو چکی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ سب سے بڑے بیٹے نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے. وہ ڈاکٹر پوچھتا ہے کیا تم نے اپنے بیٹے کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم دیا تھا؟ کہتا ہے نہیں, اب مجھے پریشانی ہو رہی ہے, میں نے بیٹوں کو جائیدادیں بنانا سکھا دی, بیٹے کو دنیا بنانا سکھا دی, لیکن کتاب اللہ کا علم تو میں نے ان کو دیا ہی نہیں. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. آؤ میرے محترم بھائیوں, عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے کی ایک رکعت رہی, پوچھتے ہیں تیری ایک رکعت کیوں رہ گئی؟ کہا میں اپنے بال بنا رہا تھا. لونڈی کو بلاتے ہیں, سرخ چہرہ ہے, کہتے ہیں تم نے میرے بیٹے کی ایک رکعت کیوں چھوڑنے دی؟ کہا میں بال بنا رہی تھی. حجام کو بلاتے ہیں, بالوں کو چھوٹا کروا دیتے ہیں, کہیں آئندہ ایسا نہ ہو ایک بال کنگھی کرتے کرتے میرے بیٹے کی ایک رکعت دوبارہ رہ جائے. بلکہ صحیح مسلم کے اندر میں ایک صحابی کا واقعہ پڑھ رہا تھا. ایک صحابی ہیں, اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں اتصلی معنا, کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ کہا ہاں آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے. کہتے ہیں میں نے تم سے یہ پوچھا ہے کیا تم نے تکبیر اللہ کو پایا یا نہیں پایا؟ سیدنا عبداللہ بن مجاہد تابعی بیان کرتے ہیں جب اس بیٹے نے کہا نہیں میں تکبیر اللہ سے لیٹ ہو گیا تھا, صحابی کا چہرہ سرخ ہو گیا, آنکھوں سے آنسو آ گئے, بیٹے کو ڈانٹنے لگے, اتنا ڈانٹا بیٹا رونے لگ گیا. اور جب بیٹا رونے لگا پھر صحابی سے رہا نہ گیا, بیٹے کو گلے سے لگاتے ہیں, دل کے اندر محبت بھی تھی. تاریخی جملہ کہتے ہیں میرے بیٹے اللہ مجھے سرخ 100 اونٹ دیتا پھر وہ جنگ کر تباہ و برباد ہو جاتے, مجھے اتنا دکھ نہیں ہونا تھا جتنی تیری ایک رکعت نماز کی رہی ہے مجھے دکھ ہوا ہے. آؤ میرے محترم بھائیوں, اپنی اولاد کو نماز کا عادی بناؤ, ان کو 5 وقت نماز کا درس دو. گھر کے اندر ہم نے بڑے جو ہے بڑی تربیتی نشستیں کروائیں, ایک نشست خود بھی کریں اپنی اولاد کے ساتھ, ان کو شرم و حیا کا درس دیں, ان کو نماز کا درس دیں, کیونکہ
کیونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ بچوں کو نہ مارا کرو سوائے جب وہ 7 سال کا ہو جائے، اپنے بچے کو نماز سکھانا شروع کر دو، اس کی ڈیلی مشق کروانا شروع کر دو، پریکٹیکل کروانا شروع کر دو، اس کی انگلی سے پکڑ کر 5 وقت مسجد میں لے کے آؤ. پھر جب 10 سال کا ہو جائے، 3 سال تک تم نے یہ پریکٹیکل کروانا ہے. جب 10 سال کا ہو جائے اگر پھر بھی نماز پڑھے، فَاضْرِبُوهُمْ، پھر ان کو مارو. کب تک مارنا ہے؟ جب تک وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا نہ بن جائے. آؤ میرے محترم بھائیو، لمحہ فکریہ ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، زندگیاں ختم ہونے والی ہیں، یہ سب کچھ عارضی ہے، سب فنا ہونے والا ہے. آج تیرا نام عبداللہ ہے، آج تیرا نام عبد الرحمن ہے، آج تیرا نام فلاں ہے، کل تیرا ایک اور نام پڑھنے والا ہے. کل عبد الرحمن سے تو میت بننے والا ہے، کل عبداللہ سے تو میت بننے والا ہے. پھر اس وقت تمہیں کوٹھیوں کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر تمہیں جائیدادوں کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر تمہیں کاروں کی بنگلوں کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر ایک چارپائی پہ تمہیں اٹھایا جائے گا، قبرستان کے اندر تمہیں دفن کیا جائے گا. پھر تمہیں نیک اولاد کی ضرورت ہوگی. اگر بچنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اپنی اولاد کے خیر خواہ بن جائیے، اپنے خیر خواہ بن جائیے. خیر خواہی کیا ہے؟ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیجئے. جن صحابہ اکرام نے اپنی اولاد کے دلوں کے اندر نماز کی محبت پیدا کی تھی، مجھے صحابہ اکرام کے دور کے اندر میں نے پڑھا کوئی بے نمازی نہیں ملا، تابعین کے دور کے اندر کوئی بے نمازی نہیں ملا، تبع تابعین کے دور کے اندر مجھے ایک واقعہ ملا، معجم الطبرانی کے اندر وہ واقعہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ناجیہ طفیلی اس وقت زندہ تھا. ایک بچی ہے، اس کا خاوند کبھی کبھی نماز چھوڑنے لگ گیا ہے. وہ فکر میں پڑ جاتی ہے کیا میں اس کے نکاح میں رہ سکتی ہوں یا نہیں رہ سکتی. پھر وہ اپنے محلے کے جو اس وقت عاری تھا اس کے پاس جاتی ہے، کہتی ہیں کیا میرا خاوند کبھی کبھی نماز چھوڑنے لگ گیا ہے، کیا میں اس کے نکاح کے اندر رہ سکتی ہوں یا نہیں رہ سکتی. یہ دین کی فکر تھی. وہ کہتے ہیں وہ فلاں بستی کے اندر ایک صحابی ناجیہ طفیلی زندہ ہے، جان سے پوچھ کے آ. وہ اس کے پاس جاتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ انکی فاجرۃ، تو ایک گندی عورت ہے، تو ایک بے نماز کے نکاح میں رہ گئی ہے. پھر وہ عورت اپنی برادری کے ایک بڑے کے پاس گئی تھی، کہیں جب میرا نکاح ہوا تھا تب میں چھوٹی تھی، تب میں اپنی آواز نہیں اٹھا سکتی تھی، تب یہ نماز پڑھا کرتا تھا. اب میرا خاوند بے نماز ہو گیا ہے، اب مجھے اس سے چھٹکارا دلایا جائے. ایک ایک کے پاؤں پڑی تھی، اس نے منتیں سماجنے کی تھی، پھر اس کے طلاق لی تھی. آؤ میرے محترم بھائیو، یہ اسلام ہے. اسلام یہ کہتا ہے اگر اللہ کے بن گئے ہو پھر دوسرا کوئی راہ نہیں ہے. یہ نہیں وہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، نہیں، ایک ہی راستہ ہے، ایک جنت کا راستہ ہے. جو جنت کے راستے پہ نہیں چلے گا پھر وہ دوزخ کا راستہ ہے. اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم سکھائیے، یہی میری اور آپ کی خیر خواہی ہے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر